دنیا کے زیادہ تر مذاہب اور تہذیبوں میں ایک ایسے انسان کا ذکر ملتا ہے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ یہ شخصیت ظلم و ناانصافی کے نظام کو ختم کرے گی اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اسلام میں اس عظیم رہنما کو امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ وہ دنیا میں امن قائم کریں گے اور ہر قسم کے ظلم کو ختم کر دیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں سب سے زیادہ ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ کئی صحیح احادیث اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک شخصیت آئے گی۔ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام مہدی دنیا کو اسی طرح انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا بے انتہا ظلم سے بھر جائے گی۔ دنیا کی موجودہ حالت پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ جہاں نظر ڈالو فتنہ و فساد نظر آتا ہے۔ ناانصافی، قتل و غارت، جنگیں اور طاقت کی ہوس دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں انسان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا جو اس سب کو ختم کرے گا۔ یہی امید امام مہدی سے وابستہ ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں امام مہدی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ تفصیلات میں کچھ فرق ہے مگر مقصد ایک ہی ہے کہ امام مہدی عدل قائم کریں گے اور اسلام کا پرچم دنیا بھر میں بلند ہوگا۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی 12ویں امام ہیں۔ وہ 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں چلے گئے۔ وہ وقت آنے پر دوبارہ ظاہر ہوں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور پھر قیادت سنبھالیں گے۔ ان کے آنے کی علامات بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جیسے مشرق سے ایک بڑی فوج کا نکلنا۔ سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگ امام مہدی کی مدد کو آئیں گے۔ شام اور عراق میں فتنہ و فساد بڑھ جائے گا۔ ایک بڑی جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبری کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گی۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت دنیا میں خوف اور اندھیرا ہوگا، لیکن ان کا آنا روشنی اور سکون لے کر آئے گا۔ وہ دنیا کو ایسے نظام میں بدل دیں گے جہاں طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ ہر انسان کو اس کا حق ملے گا۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ احادیث کے مطابق امام مہدی کا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیں گے۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ امام مہدی کی قیادت کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام مہدی کا موضوع صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ یہ انسان کی اس فطری خواہش کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں جیے جہاں ظلم نہ ہو، جہاں امن ہو، جہاں ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے۔ امام مہدی کی آمد اس خواب کی تکمیل ہوگی۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوں گے، کیونکہ عدل اور انصاف کسی ایک قوم یا مذہب کی ضرورت نہیں، یہ پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ امام مہدی کا ذکر صرف اسلام میں نہیں، عیسائیت اور یہودیت میں بھی ایک منجی کا تصور موجود ہے۔ کسی کو مسیحا کہا جاتا ہے، کسی کو نجات دہندہ۔ یہ سب باتیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آخر میں ایک رہنما آئے گا اور انسانیت کو نجات دے گا۔ دوستو، یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ امام مہدی امید کی ایک کرن ہیں۔ ان کی آمد سے دنیا میں حقیقی تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی جس کا انتظار ہر انسان صدیوں سے کر رہا ہے۔ یہ انتظار ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذات سے ظلم کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم چھوٹے پیمانے پر انصاف قائم کریں گے تو بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے۔
امام مہدی کی آمد ایک دن ضرور ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے جب امام مہدی ظہور فرمائیں، اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں امن قائم ہوگا، اور انسانیت اپنی اصل منزل کو پا لے گی۔